أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون حزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنهم يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ فتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام سے ہمارا تعارف کرایا، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے اب ہم شعوری مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شعوری اور باعمل مسلمان بنائے. آج ہم سورہ بقرہ کی آگے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اپنی نشست کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اس جب قولا کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان کے تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے. قولوا وہ کہنے لگے اتتخذونا کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا مذاق. قولا اس نے کہا اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی ان کے اکونا ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں سے. قولو انہوں نے کہا ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین بتلائے لنا ہمیں ماہیا کیسی ہے وہ. قولا انہوں نے کہا انہو بے شک وہ یقولو فرماتا ہے انہا کہ وہ بقرتن گائے لا فارزن نہ بوڑھی ولا اور نہ بکرن چھوٹی عمر کی اوان جوان بینا درمیان ذالکا اس ففعلو پس کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قولو انہوں نے کہا ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ بتا دے لنا ہمیں ما کیسا
लौनुहा ਉਸ का रंग, कौला उन्होंने कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलू फरमाता है, इन्नहा के वो, बकरातुन एक गाय, सफराउ जर्द रंग की, फाकिउन गहरा, लौनुहा उसका रंग, तसुर्रु अच्छी लगती है, अन्नाज़िरीना देखने वालों को। कौलू उन्होंने कहा, उदू दुआ करें लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, शुबैजिन वो बता दे लना हमें, माहिया वो कैसी, इन्ना क्योंकि, अल बकरा गाय, तशाबहा इश्तबा हो गया, अलैना हम पर, व इन्ना और बेशक हम, इन अगर शाह अल्लाहु चाहा अल्लाह ने, ला मुहतदून जरूर हिदायत पाएंगे। कौला उन्होंने कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलू फरमाता है, इन्नहा के वो, बकरतुन एक गाय, ला जलूलुन ना मेहनत करने वाली, तुसीरू हल जोतती, अल अर्जा जमीन में, वला और ना, और लाना तस्की सैराब करती है, अल हरसा खेती, मुसल्लमातुन सही सालिम बेऐब, लाना शियाता कोई दाव, फीहा इसमें, औलू कहने लगे, अल आना अब, जीता तू लाया, बिल हक़ी ठीक बात, फा फिर, फज़ब्बहू ज़बा किया उन्होंने उसे, वमा और ना, कादू लगते थे, यफ़अलून वो ऐसा करते। हमने पहले भी देखा है कि बनी इसराइल को अपनी हमसाया कौमों से गाय की अजमत और तकद्दुस और गाँव परस्ती के मर्ज की छूत लग गई थी, इसलिए उनको हुक्म दिया गया कि गाय ज़बा करें। इनके ईमान का इम्तिहान ही इसी तरह हो सकता था कि अगर वो वाकई अब खुदा के सिवा किसी को माबूद नहीं समझते, तो ये अकीदा इख्तियार करने से पहले जिस बुत को माबूद समझते रहे हैं उसे अपने हाथ से तोड़े। ये इम्तिहान बहुत कड़ा इम्तिहान था, दिलों में पूरी तरह ईमान उतरा हुआ ना था, इसलिए उन्होंने टालने की कोशिश की और तफसीलात पूछने लगे, मगर जितनी जितनी तफसीलात वो पूछते गए इतने ही घिरते चले गए, यहाँ तक कि आखिरकार उसी खास किस्म की सुनहरी गाय पर जिसे उस जमाने में पुरस्तिश के लिए मुख्तस किया जाता था, गोया उंगली रख के बता दिया गया कि उसे ज़बा करो। बाइबल में भी इस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है, मगर वहां ये जिक्र नहीं है कि बनी इसराइल ने इस हुक्म को किस किस तरह टालने की कोशिश। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार था और उसके सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा था, इनके अलावा और कोई वारिस ना था। भतीजे को ख्याल आया कि मैं उसे क्यों ना मार डालूं ताकि उसकी लड़की से निकाह भी कर लूं और कत्ल की तोहमत दूसरे पर रख कर दियत भी वसूल कर लूं और मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊं। एक दिन मौका पाकर अपने चचा को कत्ल कर डाला उस शख्स ने और लाश को अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में डाल दिया और सुबह को खुद उसके खून का मुद्दई हुआ और दूसरे गांव के आदमियों पर कत्ल का इल्जाम लगाया। इस गांव के आदमियों ने इनकार किया और नौबत यहाँ तक पहुंची कि दोनों गांव वाले लड़ने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार कुछ समझदार लोग भी थे, उन्होंने कहा, लड़ाई क्यों करते हो, अल्लाह के पैगंबर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमें मौजूद हैं, उनसे चलकर दरियाफ्त करो, वो जिस शख्स का नाम बता देंगे बस वो ही कातिल है। चुनाचे ये सब लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। हुक्म इलाही हुआ कि एक गाय को ज़बा करके इसके गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर रखो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म सुना दिया तो बनी इसराइल निहायत बेबाकी और बदतमीजी से कहने लगे कि आप क्या हमसे मजाक करते हैं? हम तो कातिल का नाम दरियाफ्त करते हैं और आप गाय ज़बा करने को कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नाउजुबिल्लाह जाहिल नहीं हूँ। मसाइल शरिया के मौके पर मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह ताला का हुक्म यही है जो तुम बजा लाओ, इसके के नबी के हुक्म की तामील करो और इसमें हुज्जतबाजी ना करो और तरह तरह के सवालात
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے متعلق بنی اسرائیل کرنے لگے کہ وہ کیسی گائے ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی عمر کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بنی اسرائیل کسی گائے کو بھی ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتا، لیکن انہوں نے تشدد کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ الغرض پہلا سوال بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی عمر کے متعلق دریافت کیا، جس کا جواب دیا گیا کہ نہ تو وہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، جس کو ادھیڑ بھی کہتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایک دوسرا سوال پھر کیا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا رنگ زرد رنگ ہو یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ خوب گہرا ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل اب بھی مطمئن نہ ہوئے اور پھر ایک تیسرا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا کہ اس گائے کے اوصاف کیا ہوں، کیونکہ ہم کو ابھی بھی شبہ ہے کہ آپ اب کی بار انشاءاللہ اللہ ہمیں ٹھیک سمجھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ گائے عمدہ سالم اور بے عیب ہو، نہ تو ہل چلاتی ہو اور نہ اس سے زمین جوتی گئی ہو، نہ کنویں میں جوڑی گئی ہو کہ اس سے پانی کی کھینچائی ہو، غرض وہ ہر طرح سے سالم اور بے داغ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری اور صاف بات بتا دی ہے، اب ہم انشاءاللہ اس گائے کو تلاش کر کے خرید لیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی پتہ نہ چلتا اور قیامت تک وہ اس گائے کو حاصل نہ کر سکتے۔ ادھر بنی اسرائیل میں ایک نیک اور خدا پرست آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی ایسی ہی تھی، اور ان کے پاس ایک بچیا تھی اور ان کی ایک ہی بچہ تھا۔ اس خدا پرست آدمی کے انتقال کا وقت آ گیا۔ مرتے وقت اس شخص نے اپنی بیوی کے مشورے سے اس بچیا کو جنگل میں چھڑوا دیا اور خدا تعالیٰ کی امانت میں دے دیا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ الہی اس بچیا کو میں تیری امانت میں اپنے چھوٹے بچے کے لیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ یتیم بچے کو نیک والدہ نے پرورش کرتی رہی۔ جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو وہ بھی بڑا نیک، سعید اور اپنی ماں کا فرما بردار نکلا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، فلاں جنگل میں ایک بچیا تمہارے باپ نے خدا کی امانت میں تیرے لیے سپرد کی تھی، اب تو اس کو جا کر لے آ۔ بیٹا جنگل میں گیا اور امانت الہی کا نام لے کر گائے کو آواز دی تو وہ گائے فوراً دوڑی ہوئی چلی آئی۔ یہ لڑکا گائے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ اس کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دو، لیکن یہ ہدایت کر دی کہ جو دام لگے بغیر میرے مشورے کے اس کو نہ بیچنا۔ لڑکا گائے کو لے کر بازار میں گیا تو وہاں ایک شخص نے کچھ قیمت لگائی، مگر لڑکے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت اور مشورے کے بعد جواب دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم بغیر مشورے کے دے دو تو دو چند قیمت دیتا ہوں، لیکن اس لڑکے نے گائے نہ دی اور والدہ سے آ کے تذکرہ کیا۔ والدہ نے منع کر دیا۔ دوسرے روز خریدار نے دو چند قیمت لگائی، لیکن پہلے روز کی طرح ماں ہمیشہ دینے سے انکار کرتی رہی، اور اسی طرح روز قیمت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک روز عورت نے لڑکے سے کہا کہ یہ خریدار یا تو کوئی فرشتہ ہے یا کوئی خدا رسیدہ بزرگ ہے، تو میری طرف سے اس سے مشورہ لینا کہ کیا ہمیں اس گائے کو بیچ دینا چاہیے۔ چنانچہ لڑکے نے ایسا ہی کیا تو اس شخص نے جواب دیا کہ تم اپنی والدہ سے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ عنقریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت اور تلاش ہوگی اور وہ اس کی خریداری کے در پہ ہوں گے، اور تم سے اس کے ہم وزن سونا دے کر اس کو خرید لیں گے۔ تم اس وقت اس کو فروخت کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل مطلوبہ گائے کی تلاش میں تھے اور وہ اسی سال یتیم لڑکے کی نکلی جس کی بنی اسرائیل نے منہ مانگی قیمت ادا کی اور اس کو خرید کر ذبح کیا۔ ان آیتوں کی یہ تفصیل ہمیں آسان درس قرآن مولانا تقی عثمانی رحمت اللہ کی تفسیر سے ملتی ہے۔ اب ذرا ان آیتوں پہ آئیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جن کے دل میں گائے کی ایک عجیب قسم کی عظمت بیٹھ گئی تھی،
اللہ सुब्हानो ताला ने जब कोह तूर को उन पे उठाया और उनसे कहा कि वादा करो कि तुम इस किताब को मानोगे, उन्होंने डर से खौफ से वादा कर लिया, लेकिन अभी भी उनके दिल में उस तरह का इस्लाम दाखिल नहीं हुआ था जैसा होना चाहिए था। अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक इम्तिहान के तौर पे उनको हुक्म दिया कि तुम ऐसा करो कि एक गाय को ज़बह करो। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तो आपसे मकतूल का पता मांग रहे हैं और आप गाय ज़बह करने की बात करते हैं, आप कैसी जाहिलों जैसी बात कर रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की के जाहिलों में से हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट हमें एक पॉइंट दिया गया कि शरीयत इलाही में किसी भी किस्म का मजाक करना या फजूल बात करना जाहिलों की अलामत है। और कितनी खूबसूरत दुआ हमें सिखा दी गई कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप जहालत के घटातोप अंधेरों में घिर रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही, तो ये दुआ कसरत से मांगे, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। तो अल्लाह सुब्हानो ताला इंशाल्लाह रहनुमाई फरमाएंगे और जाहिलों में आपका शुमार नहीं होगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो हमें समझ आता है कि जिस चीज की मोहब्बत दिल में बस गई थी, अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसी की कुर्बानी मांगी टू प्रूव कि सही तरह से वो अल्लाह पे ईमान ले आई। उन्होंने बेजा सवाल किए, गाय की उम्र क्या हो, गाय का रंग कैसा हो, गाय कैसी हो, जिस पे अल्लाह सुब्हानो ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए एक एक सवाल का जवाब उन तक पहुंचा दिया। क्यों? ताकि उनके ईमान का टेस्ट हो सके। और फिर जब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया और इंशाल्लाह बोला तो उनको वो गाय मिल गई। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें उम्मते वस्त बनाया है और हमारी शरीयत आखिरी शरीयत है। हम उम्मते मोहम्मदिया हैं, हमें शरीयत के तमाम अहकाम दे दिए गए हैं। बतौर मुस्लिम हमारा काम क्या है कि कसरत सवाल से बचें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह सुब्हानो ताला की शरीयत को ना समझें और समझने के लिए सवाल ना करें। इसका मतलब ये है कि बगैर किसी वजह के सिर्फ हुज्जतबाजी करने के लिए बेजा सवाल ना किए जाए, क्योंकि बेजा सवाल करना भी इंसान को फंसा देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिस चीज की मोहब्बत भी अल्लाह के अलावा हमारे दिल में घर कर जाएगी, उस चीज का हमें इम्तिहान देना पड़ेगा। तो अपने दिलों को जरा टटोलिएगा और जरा पूछिएगा कि मेरे दिल में किस चीज की मोहब्बत है जो ज्यादा है। अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों से अफजल होनी चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत ही हमारे दिल में सबसे टॉप लेवल पे होनी चाहिए। फिर जब उन्होंने पक्का इरादा किया और इंशाल्लाह कहा, तो इंशाल्लाह की बरकत से अल्लाह सुब्हानो ताला ने वो गाय उन्हें दे दी। एक और इस वाक़े से बहुत बड़ा सबक जो मिलता है कि नेक वालिदैन की दुआ औलाद के हक में हमेशा कबूल होती है और अल्लाह सुब्हानो ताला खास हिफाजत के साथ औलाद के लिए दुनिया में आसानियां करता है। एक वालिद जो बहुत नेक थे, सईद थे, मरते वक्त उन्होंने एक बच्चिया अल्लाह के सुपुर्द कर दी कि ये मेरी औलाद के काम आए, और औलाद भी नेक थी कि जिसने माँ की बात मानी और उनके फैसले के बगैर उसका सौदा नहीं किया। तो कैसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनकी रहनुमाई की और कैसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने दुनिया में बेहतरीन खजाने उनके आगे खोल दिए। आइए अगली आयत को देखते हैं। वाह और इस जब कतल तुमने कत्ल किया नफसन एक आदमी का, फद्दारा फिर तुम झगड़ने लगे फीहा आपस में, वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुन जाहिर करने वाला है, माँ जो तुम थे तक तुमून छुपाते। फकुलना फिर हमने कहा, इदरिबूहु उसे मारो, बिबाजिहा उसका टुकड़ा, कजालिका इसी तरह, यूं ही जिंदा करेगा अल्लाहु अल्लाह अल मौता मुर्दे, व युरीकुम और तुम्हें दिखाता है, आयाती ही अपने निशान, लअल्लकुम ताकि तुम ताकिलून गौर करो। सुम्मा फिर कसद सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल,
من بعدی بعد ذالکا اس فہیا سو وہ کل حجارتی پتھر جیسے او یا اشد اس سے زیادہ قسوتن سخت وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی سے پتھر لما البتہ یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں منہو اس سے الانہار نہریں وَإِنَّا اور بے شک منہا اس سے لما البتہ جو یشققو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے منہو اس سے الماء پانی وَإِنَّا اور بے شک منہا اس سے لما یہبط البتہ گرتا ہے من خشیتی سے ڈر اللہ اللہ وا اور ملوہ نہیں اللہ بغافل بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ نے اس کو ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے عملوں میں سے بے خبر نہیں ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مردہ زندہ ہوا اور اس نے مقتول کے بارے میں بتایا، اور کیسے بنی اسرائیل نے سنگ دلی دکھائی۔ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بکرے کے کسی گوشت کے ٹکڑے سے چھو دو، اس طرح چھوانے سے وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ وہ گائے کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا گیا تو مقتول نے زندہ ہو کر اپنے بھتیجے کا نام بتا دیا، اور اس طرح جس بات کو وہ چھپانا چاہتے تھے ظاہر فرما دیا گیا، اور مقتول قاتل کا نام بتا کر پھر گر پڑا اور مر گیا۔ اس پہ قاتل کو یعنی مقتول کے بھتیجے کو پکڑا گیا اور قصاص دیا گیا اور میراث سے بھی محروم رکھا گیا، اور اسی وقت سے یہ حکم ہو گیا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا، اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ یعنی اے بنی اسرائیل چاہے تو تمہیں یہ تھا کہ ان تمام گزشتہ واقعات، انعامات، احسانات اور آیات اور معجزات سے کے بعد تمہارے دل نرم ہو جاتے، ان میں خوف پیدا ہو جاتا اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے اور سچی نیت سے اس کی اطاعت کرتے، مگر اس کے باوجود یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے اور تم نے بڑھ چڑھ کر اللہ کی حدود کو توڑا اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت کی، اور سخت بھی ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ تم بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا سا پانی ہی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور تمہارے دلوں میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہاں آیت میں بتایا گیا کہ بعض انسانوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نصیحت اور عبرت ان کے لیے مفید اور سودمند نہیں ہوتی۔ دل کی سختی یعنی کہ صاوت قلبی کا خاصہ ہی یہی ہے کہ وہ خدا سے غافل بناتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ دعا کثرت سے کریں اور دل کی سختی سے نجات پائیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔
ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں. ایک خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دوسرے دل کا سخت ہو جانا، تیسرے امیدوں کا بڑھ جانا، چوتھے حرص، طمع اور لالچ کا پیدا ہو جانا. آج بھی ہم اپنی سوسائٹی میں ارد گرد اگر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت سے افراد ایسے نظر آتے ہیں جن پہ کوئی نصیحت کام نہیں کرتی. عبرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ زلزلے بھیجتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، گھر ڈوب جاتے ہیں، لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے. دلوں کی سختی اللہ کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے، اگر ہمیں فیل ہو کہ ہمارے دل میں سختی ہے کسی قسم کی، یہ دعا کریں. اس دعا کی کثرت سے انشاءاللہ احادیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دل کی سختی سے پناہ ملے گی، اور دل آہستہ آہستہ اللہ سے جڑے گا بھی اور دل نرم بھی ہوگا. اور وہ دعا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من القسوۃ والغفلہ. اے اللہ، میں دل کی سختی اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دی تھی، وہ تھی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا اور کیسے قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ زندہ کر کے ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا. جس طرح اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے عدل اور قصاص جاری کرنے کے لیے عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص ضرورت اور مصلحت کے لیے مردے کو زندہ کیا اور اس مردے کا کلام ان لوگوں کو سنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محض جزا دینے اور عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف کے لیے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کو محض اپنی قدرت سے زندہ فرمائے گا اور سب کا انصاف کرے گا اور مظلوم کا ظالم سے قصاص اور بدلہ لے گا. بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، اگرچہ تم اپنی قساوت قلبی کی وجہ سے خدا سے غافل ہو گئے، مگر خوب سمجھ لو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تمہارے اعمال اور افعال سے بے خبر نہیں ہے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قلب سلیم عطا کرے اور قساوت قلبی کے مرض سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچائے جو دل کو سخت کرنے والی ہیں، اور اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ جو سعادت کی نشانی ہے. آئیے اگلی آیات دیکھتے ہیں. آپ کیا فَتَطْمَعُونَ پھر تم توقع رکھتے ہو ان کے یؤمنو مان لیں گے لکم تمہارے لیے، وقت اور کانا تھا فریقن ایک فریق منہم اس سے، یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعدی بعد اس کے، ما عقلہ جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، وا اور اس جب لقو وہ ملتے ہیں، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، قولو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، واذا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، الا پاس بعضن بعض کے، قولو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا بتاتے ہو انہیں، بما جو فتح اللہ ظاہر کیا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، بھی اس کے ذریعے، اندہ سامنے، ربکم تمہارا رب، افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے، او کیا لا یعلمون نہیں وہ جانتے، ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. آئیے با محاورہ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے
پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سنگ دلوں سے ایمان کی امید نہیں رکھتے، اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں تفصیل بیان کی ہے۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو صحابہ کرام بہت پر امید تھے کہ یہاں تو اہل کتاب رہتے ہیں، اور ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ذکر تھا تو بہت امید تھی کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کو مان کے مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مختلف گناہ بتا کے یہ بات بڑی کلیئر کر دی کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تمام عالم پہ فضیلت دی تھی، اور بہت سے انعامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں گنوائے، ان سب کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ تمہارے کہنے پہ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے سے کب باز آنے والے تھے اور کسی کی نصیحت کب سننے والے ہیں۔ ان کی شقاوت قلبی اور خباثت تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان سے ایمان اور اسلام کی توقع ہی بیکار ہے۔ یہود اپنی خباثت کے لحاظ سے 5 گروہ میں تقسیم کر دیے گئے تھے، اس لیے ہر گروہ اور ان کی خباثت کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پہلا گروہ احبار اور رہبانوں کا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہود کے احبار اور راہب یعنی دینی پیشوا یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، اور تورات میں جس آخری پیغمبر کا ذکر ہے وہ آپ ہی ہیں، مگر جان بوجھ کر وہ ان آیات میں تحریف کرتے جن میں آپ کے اوصاف مذکور تھے، اور ان کی یہ تحریف کسی غلط فہمی پر مبنی نہ تھی بلکہ وہ دیدائے دانستہ تھی، یعنی جان بوجھ کر وہ یہ کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دوسرے گروہ یعنی منافقین کے بارے میں بتایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کی منافق کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بعض یہود مسلمانوں کی خبر اور معاملات معلوم کرنے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے دب کر رہنے پر جب مجبور ہوئے تو منافقانہ اسلام لائے۔ یہ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے جلتے تو مسلمانوں کی خوشامد کرتے اور اپنے ایمان اور اسلام کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے جو تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں اور پیشن گوئیاں اور علامات آئی تھی بیان کرتے۔ اس پر ان کے علماء اور ان کے سردار کو ان کو ملامت کرتے کہ بے وقوفوں، تم اپنے علم اور اپنی کتاب میں سے مسلمانوں کو اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت اور سند کیوں دیتے ہو؟ ایسی باتیں مسلمانوں سے کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت اور بحث میں مغلوب کر دیں گے اور تم کو قائل کریں گے کہ ہمارے دین، مذہب، رسول اور کتاب کی حقانیت تو تمہاری کتاب میں بھی آئی ہے۔ بس اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایسے چالاک
اور باطن اور دھوکے باز ہوں وہ تمہاری دعوت اسلام قبول نہیں کریں گے۔ آگے ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں مضمونوں سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ اسی قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو مطلع کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے اور ہم زندگی بھر قرآن پہ اور حدیث پہ جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن پاک کی سچی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور اس کا اتباع کامل ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں منافقین کی خصلت اور عادات سے دور کر دے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وا اور منہم ان میں امیون ان پڑھ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ کتاب، الا سوائے امانیہ آرزوئیں، و انی اور نہیں، ہم وہ الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے ہیں، فویل سو خرابی ہے، للذین ان کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ پاس اللہ کے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس سے، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی، فویل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتابت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی، النار آگ، الا سوائے ایامن دن، معدوداتن چند، قل کہہ دو، اتخذتم کیا تم نے لیا، عند اللہ پاس اللہ کے، عہدن کوئی وعدہ، فلن کے ہرگز نہ، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ اپنا وعدہ، ام کیا، تقولون تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر جو مالا نہیں تم تعلمون جانتے، بلا کیوں نہیں، من جس نے قصبہ کمائی، سیئاتن کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ ساتھی ہیں جنت کے، ہم وہ فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئیے ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں، تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، تاکہ ان کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی تھوڑی سی دنیا حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا نہیں چھو سکتے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہاں، جو برے کام کرے گا اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں گے تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کے ساتھ رہیں گے۔ آگے ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کے تیسرے گروہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسری گروہ کیا تھی؟ وہ ان پڑھ عوام جس کو علماء جہاں لگاتے تھے وہ وہاں لگ جاتی تھی۔
यहूद चूंकि पैगंबर की औलाद में से थे, इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला के साथ अपनी खुसूसियात को जाहिर करते कभी नहीं थकते थे और कहते थे कि हम अल्लाह सुब्हानो ताला के महबूब हैं। कभी कहते कि जन्नत हमारे बाप दादा की मीरास है, हमारे सिवा इसमें कोई नहीं जाएगा। कभी कहते कि हमारे बड़े हमें बख्शवा देंगे और हमें सजा नहीं होगी। इन बेबुनियाद बातों और दिल खुशकुन खुशखबरियों पर यहूद का तबका खुश होता था, क्योंकि वो खुद तो किताबी इल्म रखते ना थे, महज अपने बड़ों से सुनी सुनाई बातों पर झूठी उम्मीदें और तवक्कुआत रखते थे। अल्लाह ताला इनकी जहालत और हिमाकत को जाहिर फरमाते हैं कि जो अनपढ़ और जाहिल यहूद ने खुद घड़ ली थी कि ये कुछ नहीं सिवाय इसके कि झूठे और बेबुनियाद ख्यालात हैं, जिसकी वजह कुछ तो इनके फहम की कमी की हकायक वाकया है, जिसकी वजह इनके इल्म की कमी है और उनके उल्मा की तालीमें नाकिस और खयानत है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे लगा कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहूद की नहीं हमारी ही बात कर दी गई हो। हमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसे तबके का है जो खुद तो दीन का इल्म हासिल नहीं करता, लेकिन इस गुमान में जरूर रहता है कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ लिया है तो हम बख्शे जाएंगे, या हमारी बख्शिश और शफात का जरिया कोई बुजुर्ग कोई पीर बन जाएंगे, या फिर हमारे लिए हमारे उल्मा हमारी निजात का जरिया बन जाएंगे, या फिर अगर हम जहन्नुम में चले ही गए तो चंद रोज या चंद घंटे या चंद सातें रहेंगे और फिर हम वहां से निकाल लिए जाएंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला बात यहूद की कर रहा है, लेकिन ऐसे लगा कि आज के मुसलमान की ही बात हो रही है कि कैसे तुम लोग इतने बड़े बड़े दावे कर लेते हो, क्या तुम लोगों ने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है। आगे अल्लाह सुब्हानो ताला यहूद के चौथे गिरोह के बारे में बताते हैं, और वो चौथा गिरोह कौन सा है, वो खयानत करने वाले उल्मा है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं फवैलुल लिल्लज़ीना, उल्मा यहूद अपनी अवाम की रजा जोई के वास्ते गलत सलत मसाइल और अहकाम बना देते थे, जिससे उन्हें अवाम से कुछ नजराना और मुआवजा भी मसूल हो जाता था, और उनकी नजरों में वजाहत और वुकत भी उनकी रहती थी। अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहा कि वो उल्मा जो तहरीफ करते हैं, जो तौरात में गलत मलत बातें करते हैं, उनकी इस हरकत पर उनको सख्त वईद सुनाई गई है। और अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं फवैलुल लहुम, सो खराबी है उनके लिए, सख्त खराबी है उनके लिए उसकी बिना पर जो वो कमाते हैं। और ये खसलत भी आज के मुसलमानों में और उल्मा में पाई जाती है कि दीन और शरीयत की सही अहकाम जो अल्लाह ने बताए हैं उनको बयान करने के बजाय लोगों को जोड़ने के नाम पर, या दीन को इस आसान करने के नाम पर, या ओवर लिबरलिज्म को शो करने के नाम पर दीन के अहकामात को आज के उल्मा भी बदल डालते हैं। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने सख्त उन्हें डराया और उन्हें वईद सुनाई कि बड़ी खराबी है उनके लिए, बहुत सख्त खराबी है उनके लिए जो अल्लाह के अहकामात को बदल देते हैं। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहूद के पांचवें गिरोह का जिक्र किया है, और वो पांचवा गिरोह क्या करता था, वो गिरोह आरजू परस्त था। यहूद का अकीदा था कि इनके अमाल ले बद के बदले अगर अल्लाह ताला ने उन्हें कोई सजा भी दी तो गिनती के सिर्फ चंद रोज ऐसे होंगे जिनमें वो जहन्नुम में रहेंगे। यहूद के इस दावे की तरदीद में अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए यहूद से ये पूछा और इरशाद फरमाया कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, यानी जहन्नुम से महफूज रहने के लिए तुमने कोई अल्लाह से अहद लिया हुआ है, फिर वो यकीनन उसे पूरा करेगा, मगर ये जाहिर है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने तो ऐसा कोई अहद नहीं लिया। आगे उन झूठी आरजुओं की मजीद तरदीद की गई है। जो शख्स कसदन बुरी बातें करता है
اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطے میں کر لیں گے کہ نیکی کا اثر اس سے جاتا رہے گا۔ ایسے لوگ اہل جہنم ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہود چونکہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کرتے تھے، اور اس طرح دو نبیوں کا انکار کرتے تھے، اور انکار نبوت کفر ہے، پس یہودی کافر ٹھہرے۔ اس لیے اس آیت میں جو قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کی روح سے یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پر اور تمام انبیاء پر ایمان لانے اور ان کے ساتھ صالح عمل کرنے کی جزا بھی بیان فرما دے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل جنت ہوتے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ان پیارا کرائٹیریا ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے ساتھی بن جائیں جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے تو دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ایک ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان جب تک نہیں ہوگا اللہ پر، آخری نبی پر، تو انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر عقائد میں کوئی بھی خرابی ہے تو جنت میں جانے کے لیے وہ آپ کی رکاوٹ ضرور بن سکتی ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف ایمان لانا، کلمہ پڑھ لینا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ عقائد کا مضبوط ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا سب سے پہلی سیڑھی ہے جس پہ چلنا ہے، اور اس کے بعد عمل صالح کرتے جانا ہے۔ کب تک؟ جب تک زندگی ہے، اور اگر یہ دونوں کام کریں گے، ایمان پلس عمل صالح، تو ہمیں ملے گی جنت۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ نہ کرنے لگے گی میری امت اگلے زمانے کے طریقوں کو بالشت بھر اور ہاتھ بھر، یعنی بے ثقافت وہ اگلے زمانے کے کافروں کی رسمیں تھیں، سو میری امت بھی کرے گی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، کیا مجوسی اور نصارہ کی طرح لوگ ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون لوگ ہیں سوائے ان کے، یعنی انہی کے قدم بقدم چلیں گے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں یہود مدینہ کے بارے میں، لیکن ان کی تمام خرابیاں پڑھتے ہوئے آج کا مسلمان ذہن میں آتا ہے، اور جب انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ تمام برائیاں ہمیں آج اپنے اندر اور ارد گرد مسلمانوں میں نظر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا شعوری مسلمان بنا دے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور ہم مرتے دم تک عمل صالح پہ قائم رہیں، کیونکہ وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنی کتاب قرآن پاک سے سچی محبت اور پکی عقیدت نصیب فرمائے۔ یہود کی نافرمانیوں اور شرارتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو سبق، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آنے والی زندگی اللہ کی اطاعت میں اور نیک اعمال میں گزارے۔ تمام ایسی خصلتیں جو ہمارے اندر ایسی موجود ہیں جو ہمیں یہودیوں سے ریزمبلنس دیتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی تمام خصلتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے بھی بچائے اور ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے نرم کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا کرے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والد محترم زاہد محمود کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کو
ان کی قبر کو روشن، خوشبودار اور انعامات سے بھرتے اور حد نگاہ تک ان کی قبر کو روشن کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے۔ تمام ہمارے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تمام مسلمان مردوں عورتوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیارے والدین جن کے اس دنیا میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنا آپ سب بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔